الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے شان غوث اعظم بزبان مجدد اعظم کی چوتھی قسط اس کا آغاز ہو، اس سے پیشتر ایک حدیث پاک پر عمل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 بار پڑھتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 بار پڑھتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کئی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلی نعمت یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو نفاق سے بالکل پاک اور صاف ہو چکا ہے، اور دوسری نعمت یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، اور تیسری نعمت یہ کہ حضور بیان فرماتے ہیں کہ جو 100 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا حشر شہداء کی جماعت میں فرماتا ہے نا۔ تو اس نیت سے کئی بار پڑھیں، نماز کے بعد بھی پڑھتے کم سے کم 100 بار تو ہو ہی جائے، اور 100 بار ہو جائے پروانہ ملے گا آزادی کا، پروانہ ملے گا نفاق سے آزادی کا، پروانہ ملے گا شہداء کے ساتھ حشر ہونے کا، ہے نا۔ جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، ان کا دربان عالم کا سلطان ہے، ان کا دربان عالم کا سلطان ہے۔ دودھ پینے سے منہ موڑ کر یہ کہا، دودھ پینے سے منہ موڑ کر یہ کہا ماں میں کیسے پیوں ماہ رمضان ہے، ماں میں کیسے پیوں ماہ رمضان ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے۔ پوچھا استاذ نے ماجرا تو کہا، پوچھا استاذ نے ماجرا تو کہا، والدہ کی تلاوت کا فیضان ہے، والدہ کی تلاوت کا فیضان ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کا فیضان ہے، ان کا دربان عالم کا سلطان ہے، اور ہر کوئی دربان نہیں ہوتا، دربان وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے۔ ایک بار اور جھوم کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج آواز میری خیریت پوچھ رہی ہے، مولانا خیریت سے ہو؟ آواز کہہ رہی ہے، تو میری آواز کی خیریت، میری آواز مجھی سے پوچھ رہی ہے، تو اب یہ خیریت بتانے کا کام آپ کا ہے۔ آواز میری گڑبڑ لیکن آپ کی نہیں ہے، آپ جیسے ماحول بنائیں گے انشاءاللہ اس ماحول میں چلے گی گفتگو۔ تیسری قسط میں چند باتیں بتائی گئی تھی، آخری بات یہ بتائی گئی تھی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جس کے سینے پہ آپ کا دست شفقت ہے اس کے اندر صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے کی طاقت ہے۔ آخری بات یہی تھی، شیخ کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینے کا ہاتھ آپ کے سینے پر پڑا تو صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنے لگے، تو اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے بڑے اچھے انداز میں کہا، جو بات بتائی گئی، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا،
یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. اسی بات یہیں پر بات ختم ہوئی تھی. اب آگے ایک بات اور بڑی مشہور ہے کہ جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے. کہاوت بڑی مشہور ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان. جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. دیکھنے میں یہی آیا صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو اپنا پیر و مرشد بنایا تو شیطان صحابہ کو دیکھ کر راستے بدل رہا ہے. جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان اس کا پیر ہوتا ہے. یہ کہاوت ہے اور خود قرآن کی آیت کریمہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. جس کو وہ گمراہ کر دے تو کوئی رہنمائی دینے والا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں پاؤ گے, کوئی رہنما اس کا نہیں پاؤ گے. جس کو گمراہ کر دیا وہ بیکار ہو گیا اور جس کو ہدایت دے دیا اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ شیخ کا ہونا اصل ضروری ہوتا ہے. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے دل پہ کندھا ہو تیرا نام کی وہ دزد رجیم. دزد رجیم جانتے ہیں؟ دزد مانے ہوتا ہے چور اور رجیم مانے مردود. مردود چور ایک ہی تو ہے مردود چور جو ایمان کو چراتا ہے, تعظیم نبی کو چراتا ہے, محبت نبی کو چراتا ہے, وہ دزد رجیم شیطان. اور یاد رکھے تغرا جانتے ہیں نا, بنا کے جو فران کر کے لگاتے کہ نہیں لگاتے, تغرا شریف. ہر اس تغرے کی شان کیا ہے, بریلی کا تاجدار کیا کہتا ہے دل پہ کندھا ہو تیرا نام کی وہ دزد رجیم, الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا. کہ میرے سینے میں دیکھ لے کہ تیرا نام کندھا ہے لکھا ہوا ہے تو خالی یہ نام دیکھے اور بھاگتا ہوا نظر آئے. یہ ہے غوث پاک کا فیضان کہ غوث پاک کا جو غلام ہو گیا, جس کے دل میں غوث پاک کا نام ہو گیا, شیطان بھی دیکھ کر اس کو بھاگا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بریلی کا تاجدار جو لکھتا ہے تو رحمانی طاقت سے لکھتا ہے کیونکہ شیطان وہاں تو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. شیطان وہاں بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. تو جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا, پیر نہیں ہوتا, اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ہمارا پیر دل واسطے کئی وسیلے سے میرا پیر تو پیرانے پیر ہے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادری قدرت نما کے بعد. ہمارا بریلی کا تاجدار بتا رہا ہے. کبھی یوں کہتا ہے کہ غوث پاک کا اگر کے دامن سے جو بندہ وابستہ ہے اس کی شان کیا ہے. نزا میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں. ہر جگہ پریشانی ہے کہ نہیں, ہر آدمی پار نہیں کر پائے گا. قبر کی پہلی منزل بڑی خطرناک ہوگی. یہاں تو مرنے کے بعد لوگ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ غدار قوم مرنے کے بعد بولتی ہے اپنی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو, اور قبر پہ آنے کے بعد جو دعا نہیں کر رہا ہے بعد میں کیا خاک دعا کرے گا. مر گیا ختم کر دی, دعا بھی نہیں اس کے واسطے. لیکن میرا بریلی کا تاجدار کہتا ہے ارے قبر میں دعاؤں کی ضرورت ہے, حشر میں بھی دعاؤں کی ضرورت ہے, ہر جگہ دعاؤں کی ضرورت ہے. اس لیے دعا کر رہا ہے نزا میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلّہ تیرا. اور ایک بات اور یاد رکھے, دامان معلّہ ہر جگہ تیرا دامن ہو. اب ہر جگہ غوث پاک کا دامن کیسے ہوگا, تو یہاں پر ایک حدیث سناتا ہوں اور ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں. آپ لوگ اپنے ایمان کو تازہ کریں اور جنت میں ایک درخت لگائیں, بولے سبحان اللہ. یہ دیکھیے قرآن مقدس کی آیت کریمہ سورہ زخرف آیت نمبر 67 پارہ 25. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن جتنے دوست ہوں گے آپس میں دشمن ہو جائیں گے. آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ ہوٹل پہ بیٹھ کے خیر النساء سے روکنے والا دشمن ہو جائے گا, ہوٹل پہ بیٹھ کر غوث پاک کے دامن سے دور کرنے والا دشمن ہو جائے گا, ادھر ادھر کی باتیں کر کر بریلی کے تاجدار سے روکنے والا دشمن ہوگا. یہ سارے دوست دشمن ہو جائیں گے.
اگر کوئی دوست رہے گا تو کون ہوگا؟ تو خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سارے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، مگر جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں سب کے سب آپس میں دوست ہوں گے۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی کسوٹی تو عجیب و غریب مالیگاؤں میں بنا دی گئی۔ بولے ہوٹل پہ چائے نہیں پیتا اس لیے متقی ہے، بولے ہوٹل کا گلاس استعمال نہیں کرتا اس لیے متقی ہے۔ ارے پہلے دیکھ ایمان ہے کہ نہیں، وہ تو دیکھ تقوی کی پہلی شرط۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان علیہ رحمت الازمان ہم سنیوں کی جان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے تقوی نام ہے 7 چیزوں سے بچنے کا۔ نمبر 1، آدمی کفر سے بچتا ہو، کفر نہ کرنے پائے۔ اگر کفر کرتا ہے تو چاہے جتنا اپنے آپ کو لگائے میں متقی پرہیزگار، اس کا تقوی اس کے منہ پہ مار دیا جائے۔ کفر سے بچتا ہو۔ نمبر 2، شرک سے بچتا ہو۔ نمبر 3، گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ نمبر 4، گناہ صغیرہ سے بچتا ہو۔ نمبر 5، خواہشات سے بچتا ہو۔ یہاں تو خواہشات پہ اتنا عمل لگائے فتویٰ کی 11ویں ناجائز اور خود ہی جا کے کھائے۔ یہ خواہش پر عمل ہو رہا ہے، یہ خواہش پر عمل ہو رہا ہے۔ نمبر 5، خواہشات سے بچتا ہو۔ نمبر 6، شبہ ہو جائے حلال ہے یا حرام تو چھوڑ دے، شبہات سے بچتا ہو۔ نمبر 7، آدمی لغزشات سے بچتا ہو۔ جب ان 7 چیزوں سے بچتا ہوگا تب جا کے متقی پرہیزگار ہوگا۔ وہ معلوم کیا ہوا؟ دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے لیکن جو متقی ہوں گے وہ آپس میں دوست ہوں گے۔ کہا میرا غوث متقیوں کا امام ہے، اپنے زمانے اور بعد والوں کا جو ہے امام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متقیوں کا امام ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا وہ دوست ہوگا۔ کہا کس کا دوست ہوگا؟ کہا بریلی کا تاجدار، یہ بھی اپنے زمانے کے متقیوں کا امام ہے۔ اور متقی آپس میں دوست ہوں گے، قرآن کہتا ہے آپس میں دوست ہوں گے۔ اسی لیے آلات فرماتے ہیں نزا میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں، نزا میں گور میں، نزا جاکنی کے وقت ہر آدمی سوچتا ہے کہ آخری وقت جو ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی زیارت کروں، میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کی زیارت کروں۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے حسین اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آخر وقت جب دنیا سے پردہ فرمانے کا ہوا تو سجدے میں گئے، کیونکہ سجدے میں بندہ جاتا ہے تو خدا کی زیارت کرتا ہے، خدا کی زیارت کرتا ہے، اور آخری وقت ہر آدمی اس کو دیکھنا چاہتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس لیے سجدے میں گئے۔ تو بریلی کا تاجدار کبھی آقا علیہ السلام کی الفت میں یوں کہتا ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، یا الہی نزا روح نکلنے کی تکلیف، یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو۔ شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ، مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر گردن کٹ گئی۔ اگر مصطفیٰ کے جمال کو دیکھا تو ڈوب جاؤں گا، روح نکل جائے گی پتہ بھی نہیں چلے، کچھ درد نہیں ہوگا۔ تو آقا کی محبت ہے اس لیے نزا کے وقت، غوث کی محبت ہے اس لیے نزا کے وقت کہہ رہے ہیں نزا میں گور میں قبر میں بھی۔ اور یہاں تو قبر میں کوئی اور آئے گا ٹھکائی پٹائی لگانے کے لیے، ان کے بارے میں عقیدہ آئیں گے پٹائی لگانے کے بارے میں، یہ نہیں معلوم ارے پٹائی لگانے والے بھی آئیں گے تو کوئی بچانے والا بھی آئے گا۔ ارے جب وہ آ گئے کوئی پرابلم نہیں تو مصطفیٰ ہے تو کیا پرابلم ہے بھائی، کیا پرابلم ہے یار؟ تو کہتے نزا میں گور میں میزان پہ سرے پل پہ کہیں نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن معلا تیرا۔ تو اسے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ تو متقی آپس میں کیا ہوں گے؟ زور سے بولو، کیا ہوں گے؟ ہاں متقی آپس میں دوست ہوں گے۔ یہاں تو کھا کھا کے حرام بول کے کھا لیا مطلب متقی نہیں ہے۔ اب آؤ حدیث سنو، یہ حدیث پاک اس سے پہلے بھی سنائی ہے میں نے، بڑی شاندار ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر کبھی کبھی ریپیٹ بھی ہونا چاہیے، ہونا چاہیے نا۔ ہاں صبح بھی دوپہر میں بھی کھائے پلاؤ 11ویں کا اور شام میں بھی کھائے پلاؤ، ریپیٹ ہوا کیونکہ غوث کی نیاز ہے۔ ہاں غوث کی نیاز ہے۔ بولے ثابت نہیں ہے، بولے بابا یہ ثابت نہیں، تیری لڑکی کی شادی ہوئی کھانا کیا کہاں سے ثابت ہے؟ لڑکی کی شادی ہوئی کھانا کیا کہاں سے ثابت؟ کس صحابی نے اپنی بچی کی شادی میں کھانا کیا؟
کب آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں کھانا کیا؟ کیوں کر رہا ہے؟ بدعتی ہو گیا تو بدعتی ہو گیا، 11ویں میں بعد میں کرنا، تیری شادی سب کوئی کر رہا ہے۔ ارے ہم تو منع کر رہے ہیں مت کرو، لڑکی بوجھ بن جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے لڑکی کو بوجھ نہیں بنایا بلکہ مومن کے واسطے رحمت کا سامان بنایا۔ کیوں کر رہے ہو کھانا؟ بارک ہے۔ تو اب قرآن کی آیت ہو گئی، حدیث پاک لیں، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، ترمذی کے اندر بھی حدیث، راوی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی۔ ایک صحابی آ گئے، اور صحابی ہیں اس لیے پوچھ رہے ہیں، ادھر ادھر کے پڑے ہوئے وہابی نہیں تھے، ورنہ پوچھتے ہی نہیں ان کا، کیونکہ عقیدہ یہی ہے، قیامت کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے۔ لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھو کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت کب آئے گی معلوم ہے؟ صحابی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، تبھی تو سوال کر رہے ہیں، اور وہابی جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہابیوں کا عقیدہ ہوتا تو گڑبڑ ہوتا، لیکن صحابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جانتے ہیں، اس لیے پوچھ رہے ہیں قیامت کب آئے گی؟ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، تو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بتا تیاری کیا ہے؟ بارات کے بارے میں اگر ہم پوچھیں تو پوچھا جائے گا تیاری کیا ہے سواگت کرنے کے لیے؟ قیامت آئے گی تو کیا تیاری ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عددت من صلاۃ ولا حج ولا زکات وکما ولا من صوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میں نے بڑی بڑی نمازیں پڑھی ہیں، نماز پڑھی لیکن بڑی بڑی نہیں پڑھی، نمازیں پڑھی ہے بڑی بڑی نہیں پڑھی ہے، زکات شاندار نہیں، حج بھی نہیں زیادہ، اور نہ ہی روزہ ہی زیادہ ہے، بس اتنی بات ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، محبت رسول کا جام پیتا رہتا ہوں، اسی نشے میں مست رہتا ہوں، دیوانہ ہو گیا آپ کی نظروں میں، آپ کی محبت کا، آپ کے حسن اور رخ انور کا میں دیوانہ ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں بس۔ اور دنیا تو محبت کرنے والے کو ہمیشہ حقیری سمجھتی ہے۔ ارے سن لو، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانے خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہو۔ ارے دیوانہ بہت سوچ کر دیوانہ بنا، بہت سوچ کر دیوانہ بنا ہے۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گی۔ عقل تو دماغ میں ہے، دل میں کہاں؟ لیکن بریلی کا تاجدار کہتا ہے دماغ سے سوچو گے تو گھر یاد آئے گا، لیکن محبت رسول میں سرشار ہو جاؤ اور دل کو عقل بھی جائے تو مصطفیٰ کی گلی میں مرنے کی تمنا کرنے لگا۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مرنے کی تمنا کرتا رہو، سبحان اللہ، ہر جمعہ تمنا ہوتی ہے، جو میں تو بس خالی وہاں حکومت یہ بنا دیا ہے، یہ پانی پینے کا انتظام ایسا کر دیا، وہ کر، خالی حکومت کی تعریف کرو، تم حکومت کا غلام، تم حکومت کی تعریف کرو، ہم سرکار مصطفیٰ کے غلام ہیں، تم حکومت کی تعریف کرو، ہم در محبوب کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مرنے کی جو تمنا کرے، مصطفیٰ فرماتے ہیں روضے محشر میں خود اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے تو عالم نے کہا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چل رہا ہے، گردن دے، قدم رکھ کے کیوں جا رہا ہے واپس؟ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، زکات نہیں، حج نہیں، لیکن پڑھتا ہوں، سب کرتا ہوں، بڑی بڑی نہیں ہے، کرتا سب ہوں، بڑی بڑی نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا سن لو، المرء مع من احبا، ارے دنیا میں جو تم جس سے محبت کرتے ہو، مرنے کے بعد انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ تم جانا تھانے کے ساتھ، بند کے ساتھ، ہم تو جائیں گے باب جنت کے ساتھ، مرکز اہل سنت کے ساتھ، ہے نا؟ تمہارے مقدر میں وہ ہے، ہمارے مقدم میں باب جنت ہے۔ اختری قادری خلد میں چل دیا، کیا فرماتے میرے سرکار، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، قادری بن جاؤ، خلد واہ ہے، کھلے جنت اللہ نے کھول دیے۔ بہرحال تو معلوم کیا ہوا، انسان مرنے کے بعد جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ محبت غوث سے ہے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ غوث کے ساتھ ہی ہمارا حشر فرمائے۔ اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سایہ اپنے غلاموں اور مریدوں پر کیسا ہے؟
آج تو انسان ذرا ادھر ادھر کی بات بولے وہ میری پہنچ تو وہاں تک ہے، یہاں تک، ارے تیری پہنچ کہاں تک ہے سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ پہنچ یہاں وہاں ہونے سے کام نہیں چلتا ہے، پہنچ باب اجابت کو تب کام چلتا ہے، باب اجابت تک پہنچو۔ یہی وجہ ہے کہ میرے غوث اپنے مریدوں کو تسلی دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے ویسے ہی میرے غلاموں پر میرا سایہ، جیسے زمین پر آسمان کا سایہ کبھی ختم ہوتا ہے کہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کبھی ختم ہوگا نہیں، معلوم یہ ہوا کہ زمین پر آسمان کا سایہ ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا، جب تک زمین ہے تب تک آسمان کا سایہ ہے، بلا تشبیہ زمین اور آسمان تو ختم ہو جائیں گے لیکن میرے غوث کا سایہ دنیا قبل حشر ہر جگہ کام آتا ہے نا۔ بریلی کے تاجدار نے جب دیکھا تو کہا تو گنگنا لو، گنگنا لو میرے بریلی کا تاجدار۔ خوب اچھے انداز میں ارشاد فرماتا ہے بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، بہجت خوشی، وارفتگی، پھولنا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو بہجت اس سر کی ہے، اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ سر کی بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلکدار مریدوں پہ ہے سایہ تو، فلکدار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، یہ ہے میرے غوث کی شان۔ اور کچھ نادان تو پیدا ہو گئے خالی ان کے چکر، بولے بہجت الاسرار معتبر کتاب تھوڑے نہیں ہے، اور یہ وہی ہوں گے جو حدیث کے سمجھدار ہیں۔ چل بابا جو کتاب معتبر ہے وہی سے آ کے گفتگو کر لو۔ غنیت الطالبین کو معتبر مان لیتے ہیں، کیوں؟ کچھ باتیں وہاں پہ مل جاتی ہیں، کچھ باتیں بولے رفع یدین غوث پاک کرتے تھے تم نہیں کرتے، خالی رفع یدین یاد آیا، ارے میرا غوث 20 رکعت تراویح پڑھتا تھا وہ نظر نہیں آیا، 20 رکعت کی نماز کی پابندی کرتا تھا نہیں معلوم ہوا، تراویح 20 رکعت پڑھتا رہا ادھر نہیں بتایا، ارے بس رفع یدین کرتے تھے غوث پاک۔ اور آگے بڑھو، غوث پاک خالی یہی نہیں کہ رفع یدین کرتے تھے، میرا غوث فرماتا ہے ارے بابا اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈالوں میرے ٹھوکر سے مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ کون بنائے گا؟ ایموشنل کرنے سے کام نہیں چلے گا، حقیقت کی دنیا میں آؤ، حقیقت کی دنیا میں آؤ تب معلوم پڑے گا سورج نکلا ہے کہ چھپا ہوا۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شان سمجھ میں آ گئی؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان بہجت الاسرار کی کیسے تعریف کرتے ہیں، بولو سبحان اللہ۔ اور بہجت الاسرار حضور غوث پاک کی سیرت اور سوارنے میں سب سے شاندار معتبر کتاب ہے، سوائے غیر مقلد کے سب مانتے ہیں، اور غیر مقلدوں کو اپنی بات نظر نہیں آتی اس لیے نہیں مانتے، ان کا بس ہے تو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، نادان بولتے ہیں میں اہل حدیث ہے لیکن سب سے بڑا حدیث کا منکر یہی ہے، کیا یہ سب سے بڑا منکر؟ دونوں ہاتھ سے مصافحہ علی گلی بولے گا اس میں حقیقت ہی نہیں ہے، تشہد والے باب میں اب گدا بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھ دیا، پڑھتا بھی ہے کہ خالی سنتا ہی رہتا ہے۔ دیکھو کیا فرماتے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ الرضوان، الحقائق پہلا حصہ صفحہ 237 زبدۃ الاسرار کے حوالے سے فرماتے ہیں بہجت الاطرار من تصنیف الشیخ الامام الاجل الفقیہ العالم المقری الاوحد البارع نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف الشافعی وبینہ وبین الشیخ رضی اللہ تعالی عنہ واسطتان۔ فرماتے بہجت الاسرار کس کی لکھی ہوئی ہے؟ فرماتے شیخ امام، شیخ، ارے سبحان اللہ بولو یار، شیخ، یہ پانچویں کے چکر میں پھنسے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی شیخ ابو الحسن شتنوفی کو بھی امام فرما رہے ہیں، وہ بھی امام ہو گئے، ارے امام تو ہے یہ ہے امام، جب ہم امام ہو گئے تو ہمارا امام تو بدرجہ والا امام ہے، شیخ امام اجل فقی عالم مقری یکتا ماہر نور الدین ابو الحسن علی ابن یوسف شافعی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے درمیان اور غوث پاک کے درمیان دو واسطے، ان کے درمیان اور غوث پاک کے درمیان کتنے واسطے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 2 واسطے ہیں، تو پھر بھی غوث پاک کی اس فرمان میں شامل ہے کہ میرا غوث فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے توبہ لمن رانی، ارے وہ بندہ خوش ہو جائے، اس کو مبارک ہو جس نے میری زیارت کی ہے، جس نے مجھے دیکھا،
جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام میرا غوث فرماتا ہے اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا. وَلِمَنْ آمَنَ عَلِي، ارے اگر مجھے نہیں دیکھا تو کم از کم میرے دیکھنے والے کو دیکھا تو اسے بھی مبارک ہو. اور فرماتے اگر مجھے نہیں دیکھا، میرے دیکھنے والے کو نہیں دیکھا، تو کم سے کم اس دیکھنے والے کو تو دیکھا جس نے مجھے نہیں دیکھا، میرے دیکھنے والے کو نہیں دیکھا، بات کے لوگ کو تو دیکھ لیا. فرماتے جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی مبارک، یا جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی مبارک، اور جس نے مجھے دیکھا اس کو مبارک، مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اسے مبارک، اور اسے جس نے دیکھا اسے بھی مبارک. تو شیخ ابو الحسن شطنوفی علیہ الرحمہ اس مجدہ اور اس بشارت میں شامل ہے نا. یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان. اور یاد رکھو واز کی محفل آج تو کونے کونے پہ کہیں کہیں پہ بھی ہوتی رہتی ہے. اگر میں پوچھ لوں وقت کیا ہے، حدیث سے بتا سکتا ہے تو نہیں بتا پائے گا. اگر ہم قبرستان میں کھڑے ہو کر مسئلے بتائیں تو بولا جائے وقت ہوتا ہے ہر چیز کا. ارے تمہیں کو خالی معلوم ہے وقت ہوتا ہے، تم خود کہتے وقت متعین کرنا جائز نہیں ہے. وقت متعین کرنا جائز ہے، جب جائز نہیں تو بغیر متعین کے کہیں پہ بھی کھڑی ہو جاتے، کہیں پہ بھی کھڑے جاتے. بولے مسئلہ بتا، بولے ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. ارے میرے بریلی کے تاجدار نے بہت پہلے ہی کہا ہے اے رضا، اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، تم کو بعد میں معلوم ہوا ہے کیا؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے نا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی واز کی محفل منعقد ہوتی تھی. اتنی زبردست محفل، بڑے بڑے علماء، اور یاد رکھے عوام لوگ تو آتے ہی تھے، لوگ کے علاوہ جنات بھی آتے تھے، فرشتے بھی آ کر آپ کی واز کی محفل میں شرکت کرتے تھے. اور یاد رکھے جہاں فرشتے آتے وہاں دعا قبول ہوتی ہے. جمعہ میں بھی آئے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، ہے نا. اور یہی نہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل واز میں خود آقا تشریف لاتے تھے، اور ہر کوئی نہیں دیکھتا تھا، میرے غوث دیکھ لیا کرتے تھے. یہ دیکھو باجت الاسرار کے اندر ہے، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے ہیں، درس دیتے 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 اچانک کھڑے ہو گئے. دنیا کو بتا دیا مصطفیٰ کی تعظیم کرنا تو کھڑے ہو جانا. حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر واز کرتے رہے، اور واز کرتے کرتے بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضور کیا وجہ ہے، اچانک آپ نے قیام کیوں فرمایا؟ اگر میں کہوں کیوں قیام فرمایا تو بخاری کی حدیث سنتے جاؤ. آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر ایک صحابی جن کا نام سعد بن عبادہ ہے، یہ انصار صحابہ کے سردار ہیں، تمام صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ آ گئے، صحابہ کھڑے نہ ہوئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، ارے تمہارا سردار آ رہا ہے، اپنے سردار کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہو جائیں. سردار کی تعظیم کے واسطے صحابہ کھڑے ہو گئے. معلوم یہ ہوا جو سردار ہوتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہاں تو سردار نہیں، خالی سر ہے تو بھی کھڑا، خالی سر ہے تو بھی کھڑا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث پر عمل کیا کہ جب صحابہ کا سردار آ رہا ہے اس کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، تو نبیوں کا سردار آ رہا ہے، نبیوں کا سردار آ رہا ہے. کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر درس دے رہے ہیں. درس دیتے 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 بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر یہ غیر ہوتا، غیر کو سمجھے، آگے بولنے کی ضرورت نہیں، کیا ہوتا؟ غیر ہوتا، غوث پاک کا غیر ہوتا تو غیر کہتے یہ کیا معاملہ ہے. لیکن میرا غوث ارشاد فرماتا ہے جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جو سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھ لو معلوم ہو جائے گا. یہ جو سو رہا ہے بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھ لو معلوم ہو جائے گا. لوگوں نے جگایا، اٹھا کیا ہوا؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ارے سویا میں تھا لیکن نصیبہ بیدار تھا، میں سو گیا اور آقا علیہ السلام خان میں تشریف لائے. معلوم یہ ہوا ارے میرے غوث کی وہ محفل ہے جس محفل میں خود آقا تشریف لا رہے ہیں، اور آقا بتا رہے ہیں ارے جو میرے بیٹے کی محفل میں شامل ہوتا ہے وہ بھی معمولی نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو میری زیارت کا مستحق ہو چکا ہے. جب بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کہا، بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، ولی کیا مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث.
وہ تیری آواز کی محفل ہے یا غوث. یہ حضور غوث پاک کی شان کہ جن کے لیے میلاد یہاں تو زبردستی صاحب بھی نہیں پھر بھی مشہور کر دیتے حضور اس لیے آئے تھے، اس لیے آئے تھے. معاذ اللہ نادان تیرا غریب نہیں جاتا، امیر نہیں کہوں گا، تیرا غریب جاتا ہے تو جھاڑو نہیں لگاتا، حضور کی طرف منسوب کرتا ہے. معاذ اللہ اپنے یہاں اڑائے تھے، ایک بار اڑائے تھے کہ نہیں اڑائے تھے؟ یہ اڑے لوگ ہمیشہ اڑاتے ہی رہتے ہیں. اور یاد رکھیں ان کو بتا دو مصطفیٰ نے فرمایا اگر آقا نہیں آئے تشریف نہیں لائے تو منسوب کر رہا ہے جھوٹی بات حضور کی طرف. اور آقا فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھے نہیں دیکھا آقا فرماتے جو میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے ہاں میں نے دیکھا یہ کہے حالانکہ دیکھا نہیں تو وہ بندہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زبردستی منسوب کر رہے ہیں. اردو ہمارے یہاں سب کچھ، تمہارے یہاں تو مدینے سے کیا ہے؟ مدینے سے تو وہ آیا اے مدینے کی ہوا سینے سے لگ جا ذرا قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کرو درو. ارے مدینے سے تو وہ آئے جن کے صدقے میں ہم ہندوستان میں آج بس رہے ہیں نا. ایک بار سبحان اللہ زور سے بولے. اچھا ہم لوگ قادری غلام ہیں نا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قادری پٹا گلے میں ہمیشہ سلامت رکھے ہے نا. دو نسبتیں ہیں، اللہ کی طرف بھی ہے میرے غوث کی طرف بھی ہے. اور غوث وسیلہ ہیں، اللہ تعالیٰ حقیقت میں مددگار ہے. میرے غوث جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام ہے وہ قادری ہے، چاہے رضوی ہو، چاہے اشرفی ہو، چاہے برکاتی ہو، چاہے رشیدی ہو، چاہے نقشبندی ہو. صحیح ہونا چاہیے. آج بھی چوری بھی کر رہے ہیں نقشبندیت میں نا، ڈاکو ہو گئے لوگ. پوچھنا چاہیے یہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کا سلسلہ بھی چرا لا ہے. ہمارا سلسلہ تھا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کا، چوری کر کے اپنی طرح منسوخ کر لیا. ارے پوچھنا چاہیے علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کسی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا؟ اگر نہیں بنایا تو اسے کیسے رحمانی نظر آ رہے؟ جاؤ تاریخ کا مطالعہ کرو. بار بار چیلنج کر رہا ہوں میں. وکالت دی ہے، اجازت نہیں دی ہے کہ خلافت بانٹتے پھرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما. بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے آپ کا. تو جو قادری غلام ہوتا ہے اس کی شان بہت بڑی ہوتی ہے یار. دیکھو صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ حضور غوث پاک کی دعا کا نتیجہ ہے. صلاح الدین ایوبی فاتح اندلس سر بلبل سے دیگر محافظ بیت المقدس. صلاح الدین ایوبی، میں ایک جملہ بڑھا رہا ہوں، دعائی علیہ الرحمت و رضوان، علیہ الرحمت و رضوان. یہ بھی غوث پاک کی دعاؤں کا نتیجہ. سنیں حدیث دو شعر بعد میں سناتا ہوں. کردستان کا جو علاقہ ہے اس علاقے میں کرد قوم رہتی تھی. اس کرد قوم عیسائی تھی، پوری کی پوری قوم پوری عیسائی تھی. ان کا ایک پادری تھا، بہت اپنے آپ کو لگاتا تھا. اور لگانے والے لگتے ہیں، لگائے نہیں جاتے. سمجھے کچھ؟ لگتے ہیں لیکن کیا دبے، لگائے نہیں جاتے. محسوس نہیں تھا چلا تو خالی لگ رہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو میرے مقابل کچھ لگتا ہی نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو کردستان تشریف لے گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہاں گئے تو پادری نے آپ سے کہا کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میری امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. بولے یہ بات مجھے ہضم نہیں ہوتی ہے. غوث پاک نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. میں تو بلفظ دیگر کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام بنی اسماعیل کے بھی، بنی اسرائیل کے بھی ہیں، بنی اسماعیل کے بھی ہیں. بنی اسماعیل میں حضور کے امتی بن کے تشریف لائیں گے ہے نا. نجیب الطرفین اسماعیلی فیضان بھی ہے اور یعقوبی فیضان بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے نا. تو آتے عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیں، وہ مردے کو زندہ کرتے تھے
کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردے کو زندہ کرتے تھے. پوپ نے کہا, پادری نے کہا کہ مردے زندہ کرتے تھے, اور تمہارے نبی نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے, لہذا تمہارے علماء میں سے کوئی زندہ کر کے بتائے. چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ یہ دربار غوث سے یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. غوث سے چیلنج کر رہا ہے, میرے غوث جن پہ آقا علیہ السلام کا سایہ, جن کا فرمانا خدا کا فرمانا, اور وہ کہہ دے ٹھوکر مار دے تو مردے بھی زندہ ہو جائیں. چیلنج کر دیا. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, یہ ایک تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں ہے, صلاح الدین ایوبی علیہ رحمت الرضوان کے گھر والے کیسے ایمان لائے. خالی ان کے کارنامے مت بتاؤ, ایمان لانے کی داستان بتاؤ, عقیدہ سمجھ میں آ جائے گا. عقیدہ معلوم ہو جائے گا کہ سنیوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے. چیلنج کر دیا غوث پاک, قبول کر لیا غوث پاک نے. کہا کون سی خبر پہ چلے؟ کہا بہت پرانی خبر دکھ. کہا یہی زندہ کر دو. مردے بولے سنتے نہیں. ارے تو مردہ, تو مردے کہاں سے سنیں گے؟ مردے کی زبان نہیں سنتے, زندوں کی زبان سنتے ہیں. زندوں کی زبان سنتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مردے کو اشارہ کیا, گھبراہٹ کے مارے مردہ قبر سے باہر آ گیا. کہا کیا قیامت قائم ہو گئی؟ قیامت آ گئی؟ غوث پاک نے ارشاد فرمایا قیامت نہیں آ گئی, بلکہ تیرے نبی کے فرمان, چونکہ حضور سب کے نبی ہیں, تیرے نبی کا فرمان کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی طرح ہے, یہ چیلنج کر رہا تھا. اسی چیلنج کو میں نے قبول کرتے ہوئے تجھے زندہ کر دیا ہے. اس واقعے کو دیکھا, پادری نے بلب سے دیگر یوں کہا, میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے. جا بجا تھانے والے توبہ کر کے مشرف اسلام ہوا. جب پادری نے توبہ کو قبول کر لیا تو کردستان کے علاقے کی پوری کرد قوم نے غوث پاک کے دامن کو تھام لیا. اب تو نعرہ لگ رہا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن پکڑ لیا. ان اسلام قبول کرنے والوں میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے والدین بھی رہے. بعد میں جب شادی ہوئی غوث پاک کی بارگاہ میں, صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ولادت کے موقع پر جب ولادت ہو گئی, آپ کے والد لے کر گئے, کہا سرکار دعا فرما دے, سرکار دعا فرما دے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں اٹھایا, دعا فرمائی. اللہ نے ایسی قبول فرمائی, ایسی قبول فرمائی کہ ان کو محافظ بیت المقدس بنا دیا, آفت جان عیسائیت بنا دیا. کیوں؟ یہ سمجھانے کے واسطے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح علماء ہوتے ہیں. صلاح الدین ایوبی نے کہا میں بھی تو ہوں, میں بھی تو ہوں. کہا کیسے؟ بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو برجستہ کہا, کیا کہتے؟ ابن زہرا کو مبارک عروس قدرت, ابن زہرا کو مبارک عروس قدرت, قادری پائے تصدق میرے دولہا تیرا. قادری صلاح الدین ایوبی قادری پا رہے ہیں آپ کا تصدق, کیونکہ آپ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پاور عطا فرمایا جو پاور میرے غوث کو رب نے عطا فرمایا. سمجھے کہ نہیں؟ یہ اعلیٰ علی رحمہ ہے. کیا جانے ابھی مینارے قصر رضا بلند تو کافی ہے, تم اس کے پہلے سینے پہ چڑھ کے بتلا دو. ارے فتاوی رضویہ تو کرامت ہے, حدائق بخشش پڑھ کے بتلا دو. حدائق بخشش کو یہ عالم نہیں سمجھ پایا ان جیسا, اگر سمجھتا تو اعتراض ہی نہیں کرتا. اور جو غلام مصطفیٰ ہے علم کے سمندر بہاتے چلے جا رہے ہیں. اعلیٰ علی رحمہ کو سمجھنا کوئی معمولی بات نہیں. اعلیٰ کی شان بھی اعلیٰ, مقام بھی اعلیٰ, ادنا کیا جانے. ایک بار بولو سبحان اللہ. درود پاک پڑھیں پھر آگے گفتگو بڑھاؤ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ کون ہے؟ معلوم یہ ہوا جب بھی حفاظت پہ حملہ ہوا, غوث کے بعد ہمیشہ قادری غلاموں نے حفاظت فرمائی ہے. میرے غوث کے غلاموں نے حفاظت فرمائی. کہا عیسائیوں نے حملہ کر دیا بیت المقدس کو سیننے کے لیے, کہا قادری غلام صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ گئے. کہا آج کے زمانے میں, ہاں بولے یار, آج کے زمانے میں کہا سرکار تاج الشریعہ کے غلام نظر آ رہے ہیں, سب تو ان کے غلام نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ تو خالی پڑے رہو, ابھی تم تحفظ شریعت کرنے کے چکر میں پریشان ہیں, اور ان کے خود ہی دو ممبر بھاگتے ہوئے نظر آئے ہیں. پڑھے کہ نہیں پڑھے؟
MP بنے بولے ترجمانی کریں گے جا کے شریعت کی. ابے ڈرپوک قوم جو دنیا کے سامنے نہیں بول پائی, دنیا کے سامنے نہیں بول پائی, اب دنیا کے سامنے کیا بول رہی ہے؟ جہاں ضرورت تھی تحفظ کی وہاں سے تو بھاگ گئے تیرے MLA, بھاگ گئے تیرے MP, وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے, بولے مولانا ہے. ابے کاہے کا مولانا جو شریعت کی حفاظت نہیں کر رہا ہے؟ ارے آؤ, میرا بریلی کا تاجدار کسی کی پرواہ نہیں کرتا. شریعت کی حفاظت کرنی وقت کا اگر منتری بھی آ جاتا, اور مفتی اعظم نے کر کے بھی تو بتایا, فتوا نہیں بدلے گا, حکومت بدلے گی. اکیلے تھے میرے اعلیٰ حضرت علی رحمت رضوان, پھر بھی تحفظ ناموس رسالت کا کام کر رہے ہیں, اور کسی سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے. آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں, ایک طرف آدائے دین اور ایک طرف یہ دیوبندی حاسدین, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ فرہو دو. یہ ہے, تم تو دو تھے بھاگ گئے. کیا تھے؟ دو تھے بھاگ گئے. میرا بریلی کا تاجدار تو اکیلا نظر آ رہا ہے. کیا دبے جس میں حمایت کا ہو اولیا تیرا, اور شیر کو سنگ کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. یہ غوث پاک کی شان اور غوث پاک کے غلاموں کا مقام. اور ایک بات اور یاد رکھے, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کرامت, جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں ماں کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ماں ماں یاد کرتا ہے کہ اس کو ماں کی ضرورت ہے. دیوبندی ہوتا وہاں بھی فتویٰ ٹھوکتا, وہاں بھی فتویٰ ٹوکتا. بچہ پیدا ہوا, غیر مخالف فتویٰ ٹوکتا. بچہ پیدا ہوا, اللہ کو پکارنا چاہیے دودھ کے واسطے, ماں کو پکار رہا ہے, لگا دیتا فتویٰ. لیکن میرے غوث کی شان, میرے غوث کا مقام, میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی کرامت, جب پیدا ہوئے تو آپ کی زبان لب کھلے ہوئے تھے. لب واہ کے بند ہے پھیلی ہے چولیاں, لب کھلے ہوئے ہیں, غوث پاک کی زبان ہل نہیں ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے کان لگا کے سنا تو زبان سے کلمہ نکل رہا ہے, اللہ اللہ اللہ. معلوم یہ ہوا غوث پاک پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کہتے ہوئے پیدا ہوئے. یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں میرے غوث, کیونکہ مرتبہ ادھر سے بڑھ رہا ہے. اور میرا نبی پیدا ہوتا ہے بولتا ہے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. دیوبندیوں کو تو پریشانی کیونکہ 40 والے ہیں, 40 سال میں نبی بنے. ہم لوگوں نے کہا بے امت آ گئی تو نبی بھی تو آ گئے, امت آ گئی تو نبی بھی تو آ گئے. رب حبلی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ ہے نا. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پہلی کرامت یہ کہ آپ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے پیدا ہوئے. اور یہ ذکر برکت ہے مصطفیٰ کی. تو یہی وجہ کہ بریلی کا تاجدار کہتا ہے نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن, حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گویا کہ پنجتن پاک کا سایہ ہے, مصطفیٰ کا سایہ ہے کہ جود و سخا آیا تو مصطفیٰ کے در سے آیا, اور مہکنا آیا تو کربلا معلیٰ سے آیا, ہے نا. حضور غوث پاک کی بڑی شان ہے, بڑا مقام. ایک وظیفہ غوث پاک کا بتاتا ہوں, وہ ٹھنڈے دماغ سے سمجھیں. ہم لوگ تو 5 ٹائم میں پڑھتے نہیں ہیں, کیا پڑھیں گے؟ ہو سکتا ہے ضرورت کے ٹائم پہ پڑھ لیں, کیونکہ ہم لوگ وہ چیز کرتے ہیں جو ہماری پریشانی میں کام آئے. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ پریشانی میں خالی معلوم ہو جائے, لیکن یہ نہیں سمجھ میں آتی بات بھائی پریشانی میں سب سے زیادہ نماز کام آتی ہے. حضور مشکل کشا ہے کہ نہیں؟ اور کئی حدیثوں سے صحابہ پریشانی دور فرماتے ہیں, پھر بھی جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں بولے؟ امت کو بتا رہے ہیں اگر پریشانی کا موقع گھبرانا مت, تمہارے رب نے بڑا پاور دیا ہے, 2 رکعت نماز پڑھنا, پریشانی دور ہو جائے گی, پریشانی دور ہو جائے گی. نماز حاجت اور ایک نماز غوثیہ ہے. نماز, یہ لوگ تو نیاز غوثیہ سے پریشان ہیں, جس میں بھی پریشان رہیں گے. یہ نماز کون سی ہے؟ اس کے بارے میں شیخ امام نور الدین علی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے خود لکھا ہے کہ بڑی اس کی فضیلت ہے اور پریشانی کے موقع میں بہت مجرب عمل ہے. تو نماز غوثیہ اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نماز. اور نماز صلاۃ الاسرار بھی اس کو کہتے ہیں, صلاۃ الاسرار. سنیں پہلے اس کی ترکیب کیا ہے. بارے شریعت کے اندر اس کی ترکیب بتائی گئی, بولو سبحان اللہ. ترکیب یہ بتائی گئی
کہ جب نماز پڑھے، چوتھے حصے میں ہے اس کا تذکرہ، صفحہ 36 ہے، جس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ بندہ نماز مغرب پڑھے، نماز مغرب پڑھنے کے بعد جب سنت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز کو دوگانا بولتے ہیں نا اپنے، کیا بولتے ہیں؟ ہر زور سے بولے نا یار، ابھی دوگانا لفظ چونکہ آئے گا اس لیے پہلے واضح کر دوں، 2 رکعت نماز پڑھے، اور کوئی چیز بے مثل ہو تو بولتے ہیں یگانا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو نماز مغرب سے پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جائے، سنت پڑھ کر فارغ ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل واللہ شریف 11 مرتبہ پڑھے، اور 11 کا خیال آقا علیہ السلام نے بھی دیا ہے، کہاں شرح صدور کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی آقا فرماتے ہیں جب تمہارا گزر کسی قبرستان سے ہو جائے تو قبرستان سے گزرو تو 11 مرتبہ قل واللہ پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد جتنے وہاں پہ مرحوم ہے سب کو یہ کہو کہ مولا جو کچھ میں نے پڑھا ہے سب کا ثواب ان کو عطا فرما، تو جتنے لوگوں کو اللہ دے گا ان تمام کو روز محشر تمہاری شفاعت کرنے والا بنا دے گا۔ اسی لیے تو نیاز کر رہے ہیں تاکہ غوث پاک شفاعت کرنے والے ہوں، شفاعت کرنے والے ہو۔ تو 11 مرتبہ کس نے پڑھوایا 11 مرتبہ قل واللہ؟ کس نے پڑھوایا؟ حضور نے پڑھوایا، حضور نے۔ یہ قل واللہ شریف ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ پڑھے، اور سلام کے بعد بیٹھا رہے، ثنا کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم پر درود پاک 11 بار پڑھے۔ سب 11 ہے، یہ 11 کی نسبتیں کچھ عجیب ہیں، ہے نا بہت۔ ارے الحمدللہ ہم تو 11 اور 12 والے ہیں، 11 اور 12 والے، بلکہ میں تو کہتا ہوں 10 11 12 والے ہیں۔ کربلا میں 10 ہے، کہیں پہ 11 ہے، کہیں پر 12 ہے نا۔ دیکھیے بہرحال پھر کتنے بار ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 11 مرتبہ قل واللہ پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ یہ پڑھے کیا؟ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اغثنی وامددنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات۔ پھر عراق کی طرف کدھر؟ عراق کی طرف 11 قدم چلے۔ کتنے قدم؟ 11 قدم چلنے کے بعد بہت دعا میں بھاگتے ہیں، بولے وہاں چلو اجتماعی دعا ہوتی ہے، پریشانی دور ہوگی۔ ارے کیا ٹینشن لیتا، نماز مغرب پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ، دعا کر، غوث پاک گارنٹی لیتے اللہ تعالیٰ تیری پریشانی کو دور فرما دے گا، ہے نا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تعریف کے بعد 11 بار درود شریف کے بعد 11 مرتبہ وظیفہ، پھر اس کے بعد 11 قدم عراق کی طرف، اور عراق کی طرف چلے 11 قدم، پھر 11 بار کہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضاء حاجاتی یا قاضی الحاجات۔ پھر حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ یہ نماز غوثیہ پریشانی سے دور ہو جائے، اس نے نیت سے جو بھی پڑھے اللہ تعالیٰ تمام پریشانی کو دور فرما دے۔ جب اس وظیفے پر نظر میرے اعلیٰ حضرت کی پڑی تو حالات کیا فرماتے ہیں؟ اس نے نیت ہو خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں۔ حسن نیت ہو، نیت اچھی ہونی چاہیے، ہاں خالی کھانے پینے کی نیت نہ ہو، 11ویں کرنے کی بھی نیت ہونی چاہیے۔ حسن نیت ہو، خطا پھر کبھی کرتا ہی نہیں۔ آزمایا ہے یگانا ہے دوگانا تیرا، آزمایا ہے یگانا بے مثل ہے دوگانا تیرا۔ 2 رکعت جو نماز تیرے نام سے منسوب ہے غوث، ہم نے آزمایا ہے، جو اچھی نیت سے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی دور فرماتا ہے۔ یہ ہے غوث پاک کی شان، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اسی طریقے سے الحقائق کے اندر بس آخری بات، الحقائق پہلا حصہ صفحہ 120 کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کس میں بیٹھے ہوئے؟ یہ دنیا بھی کشتی ہی تو ہے، کہا پانی کے اوپر زمین ٹھہری ہے اس لیے کشتی ہے، ہم لوگ بھی کہا اس کشتی پہ بیٹھے ہیں، چھوٹی ہے دنیا بہت بڑی کشتی ہے، کہا بیٹھے ہیں کشتی پہ کچھ لوگ سوار ہیں، دریا میں سفر کر رہے ہیں۔ اچانک دریا میں طغیانی آ گئی، موجیں آنے لگی، کشتی ہچکولے کھانے لگی،
اور قریب تھا کہ ڈوب جائے. اس کشتی میں بہت سارے لوگ بیٹھے تھے لیکن ایک سرکار غوثیت مآب کا ایک غلام بیٹھا ہوا. ایک غلام بیٹھا ہوا. معلوم یہ ہوا زیادہ تر وہی ہوتے ہیں, غلام تو کم ہی ہوتے ہیں, غلام تو بہت کم ہی ہوتے ہیں. تو ایک غلام بیٹھا ہوا ہے کشتی کے اندر. آپ کے ایک مرید بھی تھے. انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا کہ ہچکولے کھا رہی ہے, کشتی ڈوبنے کا خطرہ ہے, تو فوراً زبان سے پکارا یا غوثا, اے غوث مدد فرمائیے. الف استغاثہ کا اگر کوئی عالم یا عالمہ سنے تو سن لے. یا غوثا, اے غوث مدد کیجئے, خبر گیری فرمائیے. جیسے انہوں نے ایسا کہا, غوث پاک کا دستے کرم دریا میں پہنچا. دستے کرم دریا میں پہنچا, اور جیسے دریا میں پہنچا ہاتھ لگایا. جیسے ہی ہاتھ لگایا کشتی کو سمندر کے کنارے لگا دیا. جب اس واقعے کو بریلی کے تاجدار نے دیکھا تو کیا کہا؟ کیا کہا؟ عرض احوال کے پیاسوں میں کہاں تاب مگر, عرض احوال کی پیاسوں میں کہاں تاب مگر, آنکھیں اے ابر کرم تکتی ہے رستہ تیرا. رستہ تک رہی ہے کہ غوث کا کرم ہو جائے, مجدھار میں پھنسا ہوں بیڑا پار لگ جائے. یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان, یہ ہے مقام. ایک بات اور یاد رکھے, یہ غوث کو مٹانے کے چکر میں پڑے, تذکرہ مٹا دیں گے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. 11ویں ختم کرنے کے چکر میں لگے اور اللہ تعالیٰ میرے غوث کا لنگر عام فرما رہا ہے, عام فرما رہا ہے. یہ گھٹائیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. اب دیکھیں کیسے یہ حدیث پاک, حدیث قدسی کے اندر بھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی اللہ کے ولی سے دشمنی مول لیتا ہے. بخاری کی حدیث ہے نا, کتاب التواضع, راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی ولی سے دشمنی مول لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان ہوتا ہے. تو سپاہی کون؟ ارے بولو یار. کہا جنگ کا اعلان رب نے کر دیا. سپاہی کون؟ کہا کوئی اور نہیں, جتنے عاشقان اولیاء سب سپاہی. عاشقان اولیاء سپاہی, دشمنان اولیاء سامنے, ٹارگٹ جنگ رب نے اعلان کیا. اور تو اللہ تعالیٰ جنگ کا اعلان فرماتا ہے. پھر اس کے بعد بندے جتنے نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں فرائض کی ادائیگی بہت پسند کرتا ہے. فرض نماز وغیرہ فرض ہے, ان کی ادائیگی رب کو کیا ہے؟ الحمدللہ. ہم نیاز کریں گے میرا غوث راضی ہوگا, نماز پڑھیں گے غوث کے پروردگار خدا کو راضی کریں گے. ہم تو نماز نیاز دونوں کرتے ہیں. اور بولے تم نماز نہیں پڑھتے تو میں تمہاری مسجد میں بتاؤں گا, جمعہ کے دن پبلک آتی ہے لیکن بیچ میں نہیں آتی. تو سمجھے؟ بولے سنی نماز نہیں پڑھتا تو تمہارے یہاں کتنے پڑھ لیتے ہیں؟ کتنے پڑھتے ہیں تمہارے یہاں؟ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا, ان کے یہاں بھی کوئی نماز نہیں پڑھتا, خالی دکھاوا کرتے. اور اگر نمازی ہوتے تو مسجد جمعہ کی طرح بھری ہوئی نظر آتی. اللہ کرے خیر النساء ہمیشہ جمعہ کی طرح بھری ہوئی نظر آئے, ایسی بھری ہوئی نظر آئے کہ مولانا کو کہیں جانے کی نوبتی نہ آئے, پانچوں وقت یہیں پہ رہے, ہے نا. آپ لوگ رہے میں بھی رہوں, بولو سبحان اللہ. شرط یہ کہ آپ لوگ رہو, جمعہ کے دن کہیں نہیں جاتا جلدی, اسی لیے آپ لوگ رہتے ہیں نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کی ادائیگی بہت پسند کرتا ہے. لیکن جب بندہ نفل کرتا ہے 11ویں بولے نفل کرتا ہے, غوث کا تذکرہ بولے نفل. تو جب نفل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. جس سے رب محبت کرتا ہے تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے ولی کام کرتا ہے. اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے ولی بولتا ہے. اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے چلتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ داخل ہو گیا, بلکہ رب فرما رہا ہے اگر کوئی میرا ولی دے رہا ہے تو اس کا دینا کسی اور کا دینا نہیں, میرا ہی دینا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے اور یہ گھٹانے کے چکر میں پڑے ہیں. کتنے ملعون نظر آتے ہیں ان کے چہرے, لیکن تسبیح جو لگاتے ہیں ہر سو پھیرے. کتنے ملعون نظر آتے ہیں ان کے چہرے, اور کہہ گئے بریلی سے مجدد میرے, مٹ گئے مٹتے ہیں آتا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. ہاں یہ ہے غوث پاک کی شان, تم مٹاؤ رب کو بڑھانا منظور ہے یار. اور ایک بات اور, لوگوں سے کیا کہیں گے, ہم تو تمہاری بھلائی کا خیال کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
بھلائی اب بھلائی کا خیال کرتا تو اللہ کے دوستوں کا قریب کرتا، دوستوں سے قریب کرتا، دوستوں سے دور مت کرتا۔ شیطان سے قریب کر رہا ہے، بول رہا ہے اللہ والوں سے قریب کر رہا ہوں۔ حالات فرماتے ان نادانوں کے بارے میں دیکھا تو کہا حق سے بدہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے، حق سے بدہو کے زمانے کا بھلا بنتا ہے۔ ارے میں خوب سمجھتا ہوں معاملہ تیرا، خوب سمجھتا ہوں کیسے دھوکہ دے رہا ہے لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، برا ہو گیا، اور لوگوں سے کہتا ہے میں تیرا بھلا کر رہا ہوں۔ ارے جو خود ہی مردود بارگاہ ہم کو کیا کرے گا، مقبول ہے نا، لیکن میرا غوث قادری سکہ رائج اور وقت ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہم سب کو غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ دوران بیان اگر غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو لوگ سنت نہ پڑھیں سنت پڑھیں۔ السلام علیکم۔